على أعداء محمد وآل محمد أما بعد وفقني الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين ان شاء اللہ تعالیٰ. ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے. گفتگو چل رہی تھی باب استفعال کے معنی میں، اور کہاں پر پہنچے تھے جی؟ وہ ثالثھا تیسرے معنی کے اوپر کیا پہنچے تھے؟ میرے خیال میں برادر نواز صاحب آپ پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے کنٹینیو کریں گے. ثالثھا اور تیسرا معنی باب استقبال کا ہے اعتقاد صفت الشیء، یعنی کسی شے کی صفت کو سمجھنا، یعنی کسی شے کو صفت والا سمجھنا. ہاں سمجھنا، اعتقاد مطلب سمجھنے کے، ٹھیک ہے، یقین رکھ لینے کہ وہ ایسا ہے. کا استحسن کو میں نے اس کو اچھا سمجھا، اور استصواب ہوں میں نے اس کو صحیح سمجھا. اے ایک قد تو حسن ہو، یعنی کہ میں نے اس کو حسن ہو جی حسن ہو کا ایک قد تو حسن ہو، یعنی کہ میں نے اس کو نیک سمجھا، اور ثواب ہو اور میں نے اس کو اچھا سمجھا. ثواب درست، نیک نہیں ہوگا. حسن اچھا خوبصورت. خوبصورتی دو طرح کی ہے، بات نہیں ہوتا وہ آپ کے نیک کے معنی میں. نیک انسان بھی تو خوبصورت ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے ثواب صحیح بھی تھی، ثواب درست صحیح. ٹھیک ہے مشکل نہیں. رابعھا اور چوتھا معنی اختصار ہو حکایت شیء، کسی شے کی حکایت کو مختصر کرنا. کا استرجاع، اس کالا جب کہا جاتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ہم کہتے ہیں کہ استرجاع وہ لوٹ گیا. اس نے کلمہ استرجاع پڑھا. استرجاع کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کلمہ استرجاع پڑھنا. ہاں یعنی استرجاع کا مطلب کیا کریں گے کہ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. یعنی اختصار کے طور پہ پورا جملہ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ زید نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اس کا شارٹ کٹ فارم کیا ہے؟ استرجاع زیدن. تو ہم نے تو اردو میں ترجمہ شارٹ کٹ بنایا ہوا ہے نا. کیا ہے یہ کلمہ استرجاع پڑھنا، اس میں یہ پورا پڑھنا ہی نہیں پڑتا ہے. تو ہمارے یہاں سامنے یعنی دو جملے ہوں گے نا. ایک دفعہ ہم جملہ کہتے ہیں کہ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، ایک دفعہ ہم جملہ کیا کہتے ہیں؟ کلمہ استرجاع پڑھا. جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے لیے ہم نے اردو میں بنایا ہوا ہے کہ کلمہ استرجاع پڑھا، ایسے عربی میں بھی ہے استرجاع. اسے کیا ہوتے ہیں کہ پوری بات کے لیے شارٹ کٹ بنا لینا. تو وہ باب استفعال کیا اس میں چلتا ہے. اور خامسھا القوۃ، اور پانچواں معنی ہے کہ کو اس سے پکا کرنے کے لیے آتا ہے. کا استوترا و استکبر، استوترا یعنی کہ بہودہ گفتگو کرنا. اس دو طرح کا مطلب کیا؟ قابیہ ہتر ہو، اس کا ہتر مضبوط ہو گیا. ہتر کا کیا معنی ملے گا؟ بڑا بہودہ بہودگی. بےہودگی بڑھ گئی، بڑھاپا کمی ہو گیا اس کا. نہیں ہتر کا مطلب بڑھاپا ہے. بڑھاپے کی وجہ سے اس کی گفتگو کیا تھا؟ بڑھاپے کی وجہ سے سٹیا جانا، یعنی وہ جو بڑا ہو جاتا ہے تو گفتگو اس کی دوسری بڑھاپے وغیرہ بے عقلی. بے عقلی کہیں گے نا. بے عقلی اس کی بڑھ گئی، مضبوط ہو گئی. الہتر، الہتر کہتے ہیں باطل لغو بےہودہ بات جھوٹ. یہ لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے استہترا یعنی کسی کا کردار کرنا ہو جانا یا بڑھاپے سے دیا جانا. استہتر بشیء حقیر و بے حیثیت سمجھنا. استہتر بشیء کسی تنقید و نصیحت سے بے پرواہ ہو کر کسی چیز کے شدعی ہو جانا. ٹھیک ہے تو ہم یہ کیا کہیں گے کہ یہ جو انہوں نے مانا کیا نا قابیہ ہتر ہو، تو اس کا جو باطل ہے نا وہ بڑھ گیا، اس کی نادانی بڑھ گئی.
کا جو لغو اور فضول پن ہے وہ بڑھ گیا. ٹھیک ہے, جیسے قاویہ کبر ہے نا, استوترا قاویہ ہتر اور استکبرا قاویہ کبر. تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں, اس کا کبر بڑھ گیا, تکبر اس کا بڑھ گیا. ہتر میں کیا کہیں گے, اس کی بےہودگی بڑھ گئی. کوئی پہلے والی ترجمہ آ گیا. سادس و چھٹا معنی المصادفہ ہے, یعنی کسی کو کسی صفت کے سے متصف کرنا. کا استکرم تو زیدن اور مصادفہ کا مطلب ہوتا ہے پا لینا. صادفہ جو پا لینا, میں نے اسے اس حالت میں پایا. ٹھیک ہے, یعنی استکرم تو زیدن یعنی میں نے زید کو کریم پایا. آپ سے وہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اس شخص کو کیسا پایا, یعنی کیسا پایا, یعنی کیا سمجھا آپ نے, کیا محسوس کیا. مصادفہ کیا ہے, کسی چیز کو پا لینا اتفاقاً یا کسی ذریعے سے بھی. استکرم تو زیدن کا مطلب ہوگا کہ میں نے زید کو کریم پایا, یعنی سخی پایا. بخیل پر اعتقاد کی طرف نہیں ہو جائے گا, اعتقاد کی طرف جو اعتقاد نہیں، صفت شیء وہ تو سمجھنا ہے نا. ہاں, اعتقاد یہ ہے کہ میں اسے یہ سمجھتا تھا. ٹھیک ہے, میں اسے حسین سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, اسے میں درست سمجھتا ہوں, یہ ہے. اور اس سے آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں زید کو سخی سمجھتا ہوں, اس کا یہ ترجمہ نہیں کریں گے. یعنی یہاں پہ اگر وہ والا ترجمہ کہیں اعتقاد صفت شیء, ترجمہ کیا ہونا چاہیے کہ زید کو میں کریم سمجھتا ہوں. کریم سمجھتا ہوں, نہیں, ہاں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, زید کو میں کریم سمجھتا ہوں, یہ ترجمہ ہونا چاہیے. مصادفہ کا مطلب کیا ہونا چاہیے کہ زید کو میں نے کریم پایا. ٹھیک ہے, یعنی سمجھتا نہیں, ہاں سمجھتا نہیں ہوں, لیکن دیکھا ہے کہ وہ کیا کریم ہے. کسی مورد میں دیکھا تو وہ کیا بڑا کرم والا ہے. یا اسے کیا میں نے بخیل پایا. بخیل کیسے کہتے ہیں, دوسرے کے اوپر خرچ نہ کریں. ایک ہمارے دوست ہوتے تھے, ٹھیک ہے, وہ کینٹین پہ جا کے نا خود بوتل پی رہے ہوتے تھے. تو میں نے کہا خود کیوں پیتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ بھی میں جو ہے وہ منت مانتا ہوں کہ وہ پوری ہو جائے کہ خود کو بوتل پلاؤں گا, کیونکہ میرے اندر جو ہے بخل اتنا ہے کہ میں جو ہے وہ خود کے اوپر بھی خرچہ نہیں کرتا. اپنے بھی منت تو اس کو بخیل کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, جو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا. ایک یہ منزل ہے. ہاں, ایک اگلی منزل ہوتی ہے کہ جس میں وہ بندہ پھر پریکٹس کر رہا تھا کہ میں خود کے اوپر خرچہ کروں گا. ٹھیک ہے, اچھا. وہ ربما کانا, ربما کانا بمعنی افعل, کبھی یہ بمعنی افعل کا معنی آتا ہے. کا اجابہ و استجابہ, اس نے جواب دیا. استجابہ کا مطلب کیا ہوگا, جواب دیا. جی جی, اجابہ کا مطلب اجابہ کا مطلب جواب دینا ہے, وہی ایک ہی معنی. قبول کرنا نہیں ہے اس کا معنی. بہرحال مصنف کی یہ بات چیلنج ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے عربی یہاں تک سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا مطلب الگ الگ ہے. استجابت دعا جو ہوتا ہے وہ دعا کو قبول کرنے کے معنی ہے, اور اجابت دعا استعمال نہیں ہوتا وہاں پہ. یعنی جو عربی میں استعمال لفظ ہوتا ہے استجابت دعا ہوتا ہے, اجابت دعا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دعا مستجاب آپ کی, مستجاب ہو یعنی اس سے قبول کر لیا جائے. مجیب اور مجاب یہ اور چیزیں ہیں, مستجیب اور مستجاب اور چیزیں ہیں, یعنی ہم اس کا فرق محسوس کرتے ہیں. پھر مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ افعل کے معنی میں, یعنی استجابہ کو افعل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے, لیکن ساتھ کیا کہا, ربما, کبھی ایسا ہوگا. ربما کا مطلب کیا ہے کہ کچھ اشعار مصنف کو ایسے ملے قدیم عربی زبان میں, کچھ تحریریں ان کو ایسی ملیں کہ وہاں پہ مصنف نے جب غور و فکر کیا تو ان کو کیا لگا کہ یہاں پہ استجابہ جو ہے وہ اجابہ کے معنی میں استعمال کیا ہے. ایک ہی لکھا سیم, لیکن یہ ربما کے ساتھ ہوگا بات. اجوبہ یوجب بنے گا. جی ہاں, آگے چل. والے مطابعات ہی کا احکام تو فستقیم, اور کبھی یہ مطابق کے لیے آتا ہے, جیسے میں نے مطابق ہی کی مقدار بیٹھائیں, افعال کے مطابق کے لیے.
अहकमतुहु का अहकमतुहु फस्तकीम, मैंने उसे मजबूत किया तो वो मजबूत हो गया। व अहकमतुहु फस्तकामा, मैंने उसे खड़ा किया तो वो खड़ा हो गया। सुम्मा इन्ना बाकी सीगा तदुल्लु अला कुव्वतिल माना, और इसके जो बाकी से हैं वो अब बाकी कौन से बच गए? यहाँ पे वो इस्तिफाल तक है ये लोग, इस्तिफाल यानी कौन सा बाब नंबर है यहाँ पे? 9 नंबर। और 9 नंबर तक इन्होंने मानी बयान की। फिर 10वां 11वां और 12वां इनको क्या नाम दे दिया? बाकी से कह दिया। 10वां कौन सा होगा? इफ़इलाल, इफ़ईलाल, इफ़लाल हो गया। हाँ, इफ़अवअला, ठीक है, 2 हो गए। तीसरा कौन सा? वो भी इफ अव्वल नहीं क्या है? इफ अव्वला। ये जो 3 बच्चे हैं फिर इनके एक ही माना बयान कर रहे हैं। सुम्मा इन्ना बाकी सीगा तदुल्लु अला जो कुव्वतिल इसकी मुलाकात है उसकी बात है। सुम्मा इन्ना बाकी सीगा तदुल्लु अला कुव्वतिल माना, और मुलाकात की बात नहीं है, मुलाकात का वही माना होगा जिसके साथ ही मुल्लक होंगे। बाकी जो थी 9 हो गए, 9 बाब के उन्होंने मानी बयान कर दिए ना, 3 रह गए। मुलाकात नहीं है इसके ही। खुद इसके अपने बाब हैं, ये मुलाकात 12 टोटल बाब हैं। 12 बाकी जो 3 रह गए तो 3 जो बाकी मानी है उसका क्या आता है? कुव्वत के माना में आता है और वो भी ज्यादा ज़ियादतन अला असलिही। तदुल्लु अला कुव्वतिल माना ज़ियादतन अला असली। कुव्वतिल माना की तफसीर क्या कर रहे हैं कि वो असल के ऊपर क्या होता है? माना ज़ायद होता है। हाँ, असल में एक माना पाया जाता है और उस माना की कुव्वत हो जाती है, यानी इस बाब में आके वो माना ज़्यादा हो जाता है। तो मसलन एशौशबल मकानो यदुल्लु अला ज़्यादति उश्बिही, जहाँ घास ज़्यादा होती है उसके साथ ज़्यादा। फिर शौशबल मकानों दलालत करता है कि अला ज़्यादत उश्बी उश्बिल मकान, कि उस मकान की घास ज़्यादा होगी। अक्सर किससे ज़्यादा होगी? मिन आशबा। अब यहाँ पे आशबा इसका असर लिखेंगे। तो आशबा का मतलब भी क्या है? आशबल मकानों, हाँ ज्यादा हो गए मकान का घास वाला होना। लेकिन यहाँ ज्यादा और शौशबा क्या मतलब करेंगे? ज्यादा का ठीक है। हाँ भी नवाज साहब को मौका दें। हाँ। शौशना यदुल्लु अला कुव्वतिल खशूनति अक्सर मिन खाशुना, और शौशना कहते हैं ज़्यादा खुरदार। ये ज़्यादा दलालत करता है कुव्वत खशूना की, ज़्यादा खुरदार होने पर। अक्सर मिन खाशुना, खुरदरा मतलब खुरदरा इस्तेमाल हो, उसका खुरदरापन ज़्यादा हो गया। खाशुना से खुरदार ज़्यादा होगा। हाँ, खुरदार की जगह पे ना खुरदरा लफ्ज़। ठीक, खुरदरापन। व अहमारो यदुल्लु अला कुव्वतिल अहमारो नहीं, इहमार अहमार नहीं, इहमार। इहमारा यदुल्लु अला कुव्वतिल लौने, और इहमार जो है ये उनके रंग की कुव्वत पर, रंग के ज़्यादा दलालत करता है। अक्सर मिन हामिरा व अहमरा, कि ये जो रंग है ये हामिरा और अहमरा से ज़्यादा होगा। तो हाकज़ा उसका हामिरा का मतलब सुर्ख होना, इहमारा का मतलब सुर्ख होना, और इहमारा क्या है? ज़्यादा सुर्ख होना। इहमर्रा जो है वो हमीरा से ज़्यादा सुरखोल होगा या एक ही माना होगा? इसके अंदर भी ज्यादती आनी चाहिए। ये पीछे बयान हुआ नहीं है, कौन से नंबर में बयान हुआ है? इहमर्रा का 8वें पे नहीं, 8वें पे तो तफाल है, नहीं वो 7वें पे भी नहीं है। हाँ, छठे पे है, छठे पे। हाँ, अल्लाह उसमें भी क्या है? ज़्यादा की बात थी, कुव्वतुल लौन। फिर इसमें कम होगी, इसमें हाँ, यानी इसमें ज्यादा स्टेप बन जाए, 3 स्टेप बन जाएंगे। हामिरा सुर्ख होना, इहमारा ज़्यादा सुर्ख होना, और इहमारा बहुत ज़्यादा क्या कुछ होना। ठीक है जी। तक़सीम राबे लिल फ़िल, तक़सीम राब लिल फ़िल बिहस्ब आपने उस दिन पढ़ा नहीं था? आज अपनी मुबैसी को मुक्का दें। पढ़ेंगे हमारे लगते तैयारी नहीं की, एक बंदे ने तैयारी। तक़सीम राब लिल फ़िल बिहस्ब जमूदी व तस्रीफ,
یعنی فعل کی جو یعنی تقسیم رابع فعل کی جو ہے یعنی جامد ہونے کے لحاظ سے اور متصرف ہونے کے حساب سے ينقسم الفعل الى جامد ومتصرف فعل تقسیم ہوتا ہے جامد اور متصرف کی طرف الجامد ما لازم صورت واحدہ لازم ہو کہ جسے ایک ہی صورت جامد ہو کہ جسے ایک ہی صورت لازم ہو ایک صورت لازم ہو تو پھر لازمہ کا یہ فائل بن جائے گا نا. جسے ایک ہی صورت لازم ہوتی ہے نہیں لازم صورت لازم ہوتی ہے تو فائل ہو جائے گا. یعنی لازمہ اس کا نام ما لازمہ صورتن پڑھ رہے ہیں نا, جی جی صورتن مفعول پڑھ رہے ہیں نا. جی ما جو لازم ہوتی ہو ایک صورت کو, زید نے بکر کو مارا نا, جی جی یہاں پر بھی کہیں گے کہ ما پہلی قسم وہ ہے. جامع سے کیا مراد ہے؟ جامع سے مراد ما وہ فعل ہے جو لازمہ جو لازم ہو جاتا ہو ایک ہی صورت کو. یعنی ایک صورت اس کو لازم نہ ہوتی ہو بلکہ فعل کیا ہے ایک صورت کو لازم ہو جاتا ہو, تو یہ ایک لفظی اس کا فریم بن جائے گا. وهو اما ان يكون ملازما للمضي ملازمن ملازما للمضي نہیں ماضی ہے. للماضي اچھا للمضی لکھا ہوا جی، جی، جی. مضی لفظ پر مضی گزرا ہوا زمان. مضي ليس من اخوات کانا یعنی ان کی دو قسمیں کر رہے ہیں. ان میں سے ایک یہ قسم ہے کہ جن کو صرف اور صرف ماضی لازم ہے جیسے لیسا اور اس کے جو اخوات ہے یعنی جو ماضی کے لیے لازم ہے یعنی جی. فقط ماضی ہے ان کا. ماضی ہے فقط ان کا ماضی جیسے لیسا من اخوات کانا جیسے لیسا اور کانا کے جو اخوات آ جائیں گے یہ ساری نہیں ہے. سارے نہیں ہے ایک میں سے لیسا ہو گیا نا ایک لیسا کس میں سے ہے؟ افعال ناقصہ میں سے ہے لیسا من اخوات کانا, وہ لیسا جو کانا کی اخوات اخوات میں سے ہے تو من کیا ہے؟ یہ لیسا کے لیے بیان ہے. یعنی یہاں پہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ کانا بھی جو ہے وہ جامد ہے, کیونکہ کانا کا تو مضارع آتے ہیں, یکونو آتا ہے, اس کا فعل امر بھی آتا ہے, کن آتا ہے. یعنی فقط لیسا لیسا کا مضارع نہیں آتا یلیسو مثلا, یلیسو ہمیں نہیں پڑھا. یہاں اخوات کانا یعنی افعال ناقصہ میں سے ہاں کانا سارا اسماء خمسہ میں سے ایک کیا لیسا جو ہے وہ لیسا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ماضی کے لیے لازم ہوتا ہے. اور لیسا کو فعل کے طور پہ آپ لیں گے نا, ٹھیک ہے, فعل ماضی کے طور پہ آپ لیں گے. تو اس کا یعنی یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ جتنے بھی کانا کی اخوات ہیں ساری, آپ کیا کہیں گے فقط ایک لیسا ہے ہمارے پاس جس کا تعارف کیا ہے کہ جو کانا کی اخوات میں ہے. وقرب من افعال قاربہ نہیں ہے, قاربہ وقاربہ من افعال المقاربہ یعنی قاربہ جو افعال مقاربہ میں سے ہے اس کو بھی ایک ہی صورت لازم ہے یعنی ماضی. عوامل میں تو قاربہ پڑا تھا. اچھا نسخے میں خرابی ہے پھر نہیں ادھر کسرہ دی ہوئی ہے قریب. وہی پھر کہہ رہے ہیں غلط دی ہوئی ہے نا کسرہ. قاربہ جو ہے کسرہ کہہ رہے ہیں غلط دی ہوئی ہے, کاروبہ لفظ ہم پڑھتے ہیں. افعال مقاربہ میں کاروبہ ہونا چاہیے. ملا ہوئی لڑکی سب دیکھ سکوں تو بتا دیں. دیکھیے میں اس میں اچھا لغت میں ہم دیکھ رہے تھے. افعال مقاربہ کیا پڑھ رہی ہیں؟ نہیں ویسے پیچھے والے اچھا کاربہ بھی نہیں ہے, کرو نہیں کاربہ ہے. قرابہ ہے ادھر لکھا ہوا قاموس میں باب ہے. تو یہاں کتاب میں تینوں پھر پڑھ لیتے ہیں کتاب میں یعنی کاربہ لکھا ہوا ہے اور کاربہ ہے ہی نہیں. کاروبار لکھا ہوا ہے نہیں کاروبہ نہیں ہے. کاربہ یقربو ہے اور کاربہ یقربو ہے. کاربہ وہ قریب ہونا ہے. اگر اس کا یہ کیوں دیا ہوا ہے وہ الحبل و غیروں پہ پیش کیوں دی ہوئی اس میں قرابہ کے نیچے ہے نا الحبل و غیروں پہ پیش دی ہوئی ہے.
पेश किस चीज की है? मुजारिफ में इसका आते नहीं। कारब अल हबल वगैरह हूँ। जी जी, इधर इधर देखो, ये- दी हुई है पेश। इतना जो जमा दिया हुआ आ रहा है ना, हाँ कारब का यकरुबु है ना, ये जो एक लाइन लगा के जमा देते हैं ना, ये मुजारे की रम होता इसका है। मुजारे आते नहीं। जब मुजारे आते हैं मुजारे आते नहीं है इसका, ये कह रहे हैं मुजारे आते नहीं इसका। कारोबार वैसे मुजारे होता है नहीं इसका। आता ना, कारोबार ये मैं कह रहा हूं, ये माजी का एराब है, आइन फेल का। अगर यहाँ किताब में जो कारोबार अवामी नहीं की आता ना। किताब है उसमें भी करामा लिखा हुआ है। कारब है ना। जी कारोबार मुजारे नहीं आता, कारोबार उसका तो आता है, कारोबार या तो ये माजी का एराब होता है, कारोबार राह का पेश भी पड़ता है लेकिन हाँ, आगा का इतराज समझ आया आप लोगों को? जी जी। नहीं है समझ। लईसा का देखें, लईसा में पेश लिखी हुई। लईसा तो हाँ, लईसा की आगे नहीं लिखी हुई पेश। ठीक है, यानी ये अरबी लुगत के मुताबिक बात कर रहे हैं कि आपने कहा कि लईसा का जो है ना फ़कत माजी आता है, मुजारे नहीं आता। तो लईसा जब आप लुगत में देखेंगे ना, तो आगे वो लाइन लगा के वो नहीं लिखेंगे इसका मुजारे क्या आता है। जैसे अभी लईसा हमने खोला हुआ है, नहीं हाँ लायसा लिखा हुआ है, लईसा का नहीं, लायसा। लईसा यलगिसु लायसा है, लायसा यलयसु है, वो और चीज़ है। ये तो फेल हो। लेकिन लईसा जो है वो नहीं है। लईसा का ये लिखा हुआ है कि ये वही नहीं के माना में आता है। ठीक है, लेकिन कारबा में जाके देखा तो वो आगे दो इसके लिखे हुए हैं, कारबा यकरुबु भी आता है और यकरिबु भी आता है। तो ये लुगत के एतबार से है, लेकिन कदीम अरबी ज़बान में इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, तो मुसन्निफ का क्या कहना है कि ये कारबा जो है ना, जो अफ़ाल मुक़ारबा में से होता है वो वाला है। अफ़ाल मुक़ारबा में से जो होता है उसका मुजारे जो है वो मैंने नहीं देखा। ठीक है, इन्होंने लिखा भी है खुद अफ़ाल मुक़ारबा में से। अगर सिर्फ कारेबा लिखते तो इन्होंने शक कुछ होता है और कि लिखा हुआ है। अफ़ाल मुक़ारबा में से है या नहीं है। लिखे ना कारबा यफअला करनी, यफअला इसको मुजारे मुजारे होता है। है कि मुजारे आता है, हाँ, लेकिन यहाँ पर मुसन्निफ की समय कह रहे हैं मुजारे नहीं आता ना। तो शायद कारोबार मुजारे ना आता है ना, कारोबार का आता है। कारबा तो है ही नहीं ना। सिर्फ कारेबा लिखते तो समझ में आता, अब अफ़ाल मुक़ारबा करके इन्होंने मखसूस कर दिया उसको, उसमें शक है। वो भी लोगों में भी ये लिखा हुआ है ना, अफ़ाल मुक़ारबा में से है उसका मुजारे लिखा हुआ। वो ये एतराज़ आ जाएगा ना। इतराज़ दूर किया था ने। मुसन्निफ से एतमाद उठ गया। अच्छा, वअसा वहरा इखलौलका मिन अफ़आल रजा। असा हरा और इखलौलका ये अफ़आल रजा में से, और ये भी माजी, इनका माजी सिर्फ आता है। व अंशअ व तफ़िका व अख़ज़ व जअल व अलिका मिन अफ़आल शुरू, यानी वो अफ़आल शुरू है, इनका भी जो सिर्फ माजी इस्तेमाल होता है। एक लाउन का फिर पीछे हो उसमें ये खलौल को है ना। और इसमें तो भी है पीछे पड़ा हुआ है एशिया का छपा उसके बाद हम मजीद भी। तो ये अगर अफ़ाल रजा में इस्तेमाल होगा तो मुसन्निफ क्या कहते हैं कि फ़कत ये माजी के माना में इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से मतलब आख़ज़ याख़ुज़ु भी है ना। जी जी ठीक है, लेकिन आख़ज़ याख़ुज़ु जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो लेने के माना में है। जाला भी ऐसे है, जाला यजालु। ठीक है, अल्लाह यालमु हैसु यजालु रिसालत। ठीक है, तो ये कुरान में क्या है, जाला का फ़िले मुजारी भी आया है, आख़ज़ा का भी आया है। ठीक है, या खुदून ताखुदून, वो जो आया है वो अफ़ाल शुरू के माना में नहीं आया। ठीक है, अफ़ाल शुरू के माना में क्या है, जैसे यहाँ पे नजफ़ में बात करें ऐलान लगे होते हैं कि आख़ज़ शेख़ो दरसल किफ़ाया, यूँ करके शेख ने दरस किफ़ाया शुरू कर दिया। ठीक है, तो वो आख़ज़ किस माने में होता है, लेने के माने में नहीं होता, शुरू करने के माना होता है। तो शुरू करने के माना में याख़ुज़ नहीं आता फिर। ठीक है, यानी इसमें दकीक फ़र्क है कि ये जो आप बात करते हैं ना कारबा की, अनशा अख़ज़ वगैरह की, क्या आप इसे मुक़ारबत के माना में लेंगे
اسی طریقے سے رجا کے معنی میں لیں گے یا اور معنی میں لیں گے، کیونکہ یہ فعل ایسے ہیں جن کے بہت زیادہ معنی ہیں، ایک سے زیادہ اس کے میننگ ہیں۔ تو پھر ان کے تو درمیان فرق مصنف کا کیسے یہ کہنا ہے کہ جو قاربہ مقاربت کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کے ایک دو مفعول ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جو اخلول کا رجا کے معنی میں ہے اور اخذ جعل وغیرہ شروع کے معنی میں، وہ والا فقط کیا استعمال ہوتا ہے؟ ماضی استعمال ہوتا ہے، لیکن باقی معنی میں کیا ہے؟ مضارع استعمال ہو سکتا ہے، اس میں کوئی پرابلم اسا کے نہیں ہے۔ اسا جو لکھا ہوا ہے کہ افعال رجا میں سے وہ قاموس میں لکھا ہوا ہے اسا کا مضارع بھی نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ افعال مقاربہ اور رجا کے معنی میں، اور اس کا بھی کرو بھی کرے کے معنی میں لکھا ہوا ہے، وہ بھی اس کے کاموں وہی معنی ہے مقرر، لیکن عصا کا مضارع ہم نے پڑھا تو نہیں ہے کبھی، اسا یسا نہیں، یعصا 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 کسی جگہ پڑھے، لیکن وہ پھر قاموس والے بھی کچھ کہیں نا گھر میں، ٹھیک ہے۔ عصا کا تو واضح ہے، یعنی مجھے یاد پڑتا ہے کبھی کبھی نہیں گزرا اس کا مضارع، کبھی نہیں گزرا اس کا، جیسے لیسا کا مضارع نہیں گزرا ہماری ذہن سے، لیسا یلیسو کبھی نہیں گزرا، تو عصا کا جو ہے وہ مضارع کبھی گزرا ہی نہیں ہے۔ باقیوں کے جو ہے وہ اخلول کا یا حرا کا یہ ویسے ہی شاذ و نادر ہیں، اپنی فقہ اصول میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ آخذہ میں تو واضح ہے، آخذ اور جعلہ یہ افعال شروع کے معنی میں اور معنی میں آتا ہے اور باقی میں اور میں آتا ہے۔ نہیں سب دو مادے آخذہ، اور اب کیسے ان کے اندر بندہ فرق کرے کہ آئے یہ افعال شروع میں سے یہ عام سادہ جیسے معنی ہو؟ یہ جب جملے میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں وہاں سے پتہ چلتا ہے یہ کس معنی میں اگلا استعمال کیا ہے، جیسے وہ قرینہ کہتے ہیں، دیکھا جاتا ہے۔ ہاں قرینہ، جیسے اسد کے بارے میں ہم نہیں کہتے، جب وہ کہتے ہیں کہ میں نے جنگل میں اسد دیکھا، شیر دیکھا، تو اس کا معنی اور ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں نے جو ہے وہ مسجد میں دیکھا، ہمام کے ساتھ ہیں، مسجد میں شیر دیکھا، تو اس کا معنی کیا اور ہے؟ لیکن وہ بھی مثال ہی دیجیے، سمجھ آئے حمام میں کیسے شیر آئے گا؟ ہاں یعنی گھر میں چلے آ جائے ہمام میں، تو اس کے اور پھر ادھر سے شیر کا معنی بھی کیا لینا ہے؟ بہادر لے لینا، بہادر کا ہمام میں گھسا دیا۔ اچھا، ونعم وحبذا فی المدح، جی ہاں جی، ونعم وحبذا فی المد، یعنی نعم اور حبذا جو افعال مد ہیں یہ بھی ماضی ان کا ہوتا ہے۔ ہاں یعنی یہ نعم ہو یا اس طرح کوئی مضارع نہیں پڑے ہم۔ وبئس وساء فی الذم، یعنی وہ جو افعال ذم ہیں، بئس اور ساء، ان کا ماضی استعمال ہوتا ہے۔ وخلا وعدا وحاشا فی الاستثناء، یعنی وہ افعال جو استثناء کے لیے آتے ہیں ان کا بھی ماضی استعمال ہوتا ہے۔ علی خلاف فی بعضها، بعض میں اختلاف بھی ہے، جی یہ یہاں پہ بات کہ بھی بعض میں کچھ اختلاف ہے صرف ان کا، یعنی انہی افعال میں سے۔ وَإِمَّا أَن يَكُونَ مُلَازِمًا لِلْأَمَرِيَّةِ كَحَبْ وَتَعَلَّمْ، اور کہتے ہیں کہ کچھ ایسے افعال ہیں جن کو فعل یعنی امر لازم ہے، جیسے حب ہو گیا، وتعلم، یعنی ان کا نہ ماضی ہوگا نہ مضارع ہوگا، فقط امر استعمال ہوگا۔ وہ تو وہاں یاہب بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن جو حب اور تعلم جس معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مطلب حب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی رک جائیں ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جس طریقے کے طور پہ عربی میں استعمال ہوتے ہیں حب اور تعلم، تو اس کا جو ہے وہ مضارع استعمال نہیں ہوا، تو یہ خاص استعمال ہے اس کا، خاص معنی میں جب آپ استعمال کر رہے ہیں، ورنہ تو آپ کیا ہے تعلم کا یا تعلم آپ لینے اس سے بناتے ہیں سیدھے۔ یعنی یہ جتنے پھر اعتراضات یہ کیے ہیں، پھر مصنف نے تو ایک جہت کے حساب سے ہاں، مصنف نے ایک خاص معنی لیا اور مصنف نے کہا کہ اس خاص معنی میں جو میں نے دیکھا ہے کہ اس خاص معنی میں مضارع مجھے استعمال ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، ٹھیک ہے، وہ پھر خاص معنی ہے اس کا، یعنی کیونکہ ان الفاظ کے بہت زیادہ معنی ہیں اس وجہ سے۔ اب مثلا اگر حب کا جو ہے وہ فقط معنی کیا ہوتا ہے جی، اس کا فعل امری استعمال ہوتا ہے، تو اس کو پھر حب نہیں ہمیں نظر آنا چاہیے، وہاں نہیں ہونا چاہیے، وہاں ٹھیک ہے، لیکن وہاں آپ سے دیکھیں وہاں پہ سے نظر آئے گا، ٹھیک ہو گیا آگے۔ ولا ثالث لهما، اور ان کے لیے کوئی تیسری صورت کوئی نہیں ہے۔ تو جامد کے انہوں نے دو صورتیں بنائی، یا جامد جو ہے وہ ماضی کے لیے ہے یا کیا امر کے، ماضی کے اکثر ہیں زیادہ تر، امر والے نے جو مثالیں دی ہیں یہ کم میں بہت زیادہ۔
والمتصرف ما لا يلازم صورة لازم کی طرح جی جو لازم یلازم یلازم صورت واحدۃ، یعنی متصرف وہ فعل ہے کہ جس کو ایک ہی صورت لازم نہیں ہوتی، پھر وہی ترجمہ کر رہے ہیں نا، یعنی ما لا یلازم کہ جو لازم ہوتا ہے، نہیں ہوتا جس کو جو لازم نہیں ہوتا صورت واحدہ ایک صورت، جو ایک صورت کو لازم نہیں ہوتا، ایک صورت لازم نہیں نہیں ہوتا، جو ایک صورت میں یا ایک صورت کے لیے لازم نہیں ہوتا. وهو اما ان يكون تام التصریف، تصرف تصرف تصریف ہونا چاہیے بلکہ ٹھیک، تصریف، یا اس کی یعنی وہ کیا ہوگی، مکمل تصریف مکمل ہوگی، تام ہوگی. تام ہوگی. وهو ياتي منه الماضي والمضارع والامر، اور اس سے آتا ہے ماضی، مضارع اور امر جس کی تام تصریف ہوتی ہے، جیسے نثر دہرج، نثر ینثر انصر، دہر یدہرج، یعنی جس کے ماضی مضارع اور امر تینوں ہیں، جی جی اس تینوں کو آنے کو کیا کہتے ہیں کہ تام تصریف ہے. تصریف تام. او ناقصہ یا او تصریف ناقص ہو وہ ناقص. یاتی من ہو، جی جی ناقص ہوگی یا ناقص ہوگی. نہیں ناقص ہو کا ادھر کریں تامت تصرف ہے او ناقصت تصرف ہے، جی اما یکون تامت تصرف ہے او ناقص ہو. وهو ما یاتی منه الماضی والمضارع، یعنی وہ کہ جس سے فقط ماضی اور مضارع آتا ہے، جیسے زال یزال، وبرح یبرح، وفتح یفتح، اور انفق ینفق، قاد یقاد، اوشک یوشک. یعنی یہ دوسری یہ وہ قسم ہوگی کہ جس سے فقط ماضی اور مضارع آتا ہے، یعنی تصرف تام نہیں بلکہ ناقص ہوگا. قادر کا نہیں دیکھیں بنانے کو تو ہم لیسا کو بھی بنا سکتے ہیں، اس پہ تو پابندی نہیں ہے، لیکن قدیم عربی میں استعمال بھی تو ہے. اب وہ ایک ہے جناب زین السلام علیکم میں کہ قیدت و سعیک فإنک لا تمحو ذکرنا، قید قیدت، لیکن وہ اس معنی میں ہے یعنی جتنی بھی قید سے ہے، قید یعنی وہ اپنی چالیں چلنا. چالیں تو یہ قریب ہونے کے معنی. یہ جب کہ قاد یقادو کیا یہ قریب ہونے کے معنی میں ہے. جو چالیں چلنے کے معنی میں ہے کہ تم جو ہے وہ مقید اور قید سے کام لے لو، اس کا آتا ہے فعل امر، لیکن جو قریب ہونے کے معنی میں ہے اور یوشک یہ سارے افعال مقاربہ کی آپ نے مثال میں قاد یقاد اور شد یوشک، تو قریب ہونے والے معنی میں کیا فعل امر ہمیں استعمال ہوتا ہوا نہیں دکھائی دیتا. ٹھیک ہے جی، آگے کس کی باری ہے جی؟ پوچھتے ہیں اگلے بندے آپ کی ٹیم کتنا ٹائم رہتا ہے؟ 3 منٹ رہ گئے جی. چلیں کافی ہے، پھر کل پڑھیں گے. چلیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.